اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں، جیسے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، سارا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے۔ ہر عاشق حسین کے دل میں امام حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جنہوں نے امام الانبیاء کے گردن پہ سواری کی ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جنہوں نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کے زبان مبارک کو چوسا ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جنہوں نے 7 سال 7 مہینے 7 دن تک آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی ہے۔ وہ آقا حسین جنہیں آقائے کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس آقا حسین کی مقدس اور بابرکت محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ میرے بھائی، یہ کون حسین؟ وہ حسین ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حسن اور حسین جنتی پھول ہیں۔ اے میرے پیارے آقائے کریم کے دیوانوں، یہ وہ آقا حسین ہیں جن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ آؤ ایک حدیث پاک ملاحظہ کرو۔ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ آقائے کریم نے ارشاد فرمایا، او میرے جانثار صحابہ، کاش دہیا کلبی بھی ایمان لے آتے۔ یہ دہیا کلبی کون ہیں؟ ایمان لانے سے پہلے بت پرستی کرتے تھے، ایمان لانے سے پہلے گناہ بڑے بڑے کرتے تھے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم مسجد نبوی میں دعا فرماتے ہیں، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، کون؟ دہیا کلبی آقائے کریم کے سامنے دروازے کے پاس کھڑے ہیں، گورے گورے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ آقائے کریم نے ارشاد فرمایا، اے دہیا کلبی، تم مسجد نبوی کے دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ عرض کرتے ہیں، میرے آقا، میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے، لوگوں کی زبانی سنتا تھا، آج میرا دل بے قرار ہوا، میں نے سوچا چلو چل کر کے آقائے کریم کی زیارت کی جائے۔ اقسم باللہ، اے میرے آقا، قسم ہے خدائے تعالیٰ کی، آج تک میں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ کی نگاہوں، آپ کے چہرے پر میری نگاہ ٹک گئی ہے تو میں پلک جھپکنے کو میرا دل نہیں چاہتا ہے۔ اے میرے آقا، مجھ پر کرم فرمائیے۔ ادھر میرے آقا نے دعا کیا تھا، مولا دہیا کلبی کو ایمان سے سرفراز فرما دے۔ آقا کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ غیب داں نبی کے سامنے دہیا کلبی آتے ہیں اور آقائے کریم کے قدموں کو چوم کر نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ دہیا کلبی ہے جو میرے آقا کے ساتھ رہتے ہیں اور نماز فجر کے بعد آقائے کریم کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں، اور جب میرے آقائے کریم کے پاس دہیا کلبی بیٹھتے ہیں، امام حسین بچے ہیں، امام حسین گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے نانا کی زیارت کے لیے، نانا کی گود میں کھیلنے کے لیے۔ سرور کائنات کی گود میں حضرت آقا حسین تشریف فرما ہے۔ میرے پیارے آقا کے جسم پاک پر حضرت امام حسین چڑھنے لگے۔ چڑھتے چڑھتے کبھی داڑھی مبارک سے کھیل رہے ہیں، کبھی گیسوئے مبارک سے کھیل رہے ہیں۔ میرے آقا حسین کے لبوں کو چومتے ہیں، رخسار کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ پھر دہیا کلبی کی طرف حضرت امام حسین نے دیکھا، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی روزانہ گھر پہ آنے لگے تو بچے اس سے میل جول بڑھانے لگتے ہیں۔ آقا حسین دہیا کلبی کی گود میں جاتے ہیں، اب دہیا کلبی بھی پیار کرتے ہیں۔ رواب دہیا کلبی نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں جب جاؤں گا آقا کی بارگاہ میں تو خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، بلکہ آقا حسین کے لیے کچھ لے کر کے جاؤں گا۔ اب روزانہ دہیا کلبی نماز فجر کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور
اور حاضری دینے کے بعد موقع تلاشتے, کاش آقا حسین آ جاتے, انہیں گود میں اٹھانے کا موقع مل جاتا. آقا حسین آتے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے, اس کے بعد دہیا کلبی کی گود میں جاتے, دہیا کلبی کے جیب میں ہاتھ ڈالتے, دہیا کلبی تازہ تازہ پھل اور میوے لے کر کے جاتے, آقا حسین کھاتے. اب یہ معاملہ چلتا رہا. اے میرے بھائی, یہ عبد القادر خان حشمتی جو کہنا چاہتا ہے اسے غور سے سنو. سدرۃ الملائکہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے فرشتے کی شکل میں آتے, لیکن جب انسانی شکل میں آنا ہوتا تو دہیا کلبی کی شکل میں آتے. غیب دان نبی نے پوچھا, جبریل کیا بات ہے, دہیا کلبی کی شکل میں کیوں آئے ہو؟ اے میرے پیارے آقا, میں اس لیے دہیا کلبی کی شکل میں آیا ہوں تاکہ آپ کا پیارا نواسا مجھے دہیا کلبی سمجھ کر کے میری گود میں آ جائے اور آقا حسین سے پیار کرنے کا موقع مل جائے, آقا حسین کو گود میں اٹھانے کا موقع مل جائے. اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں, حضرت امام حسین آتے ہیں, کیا دیکھا ادھر تو جبریل علیہ السلام ہے, مگر امام حسین سمجھ رہے ہیں یہ وہی دہیا کلبی میرے نانا کا غلام ہے, یہ وہی دہیا کلبی میرے آقا کے غلام ہے, یہ وہی دہیا کلبی ہے جو روزانہ میرے نانا کی بارگاہ میں آیا کرتے ہیں. فوراً میرے پیارے آقا کریم کی گود سے اتر کر حضرت جبریل کی گود کی طرف بڑھے. آقا کریم نے جب دیکھا یہ تو فرشتہ ہے, فرشتوں کا سردار جبریل ہے, اس کی طرف میرا نواسا جا رہا ہے. آقا کریم ہاتھ بڑھاتے ہیں, لاؤ لاؤ اس بچے کو روک لیا جائے. حضرت جبریل نے کہا, او میرے آقا آپ بچے کو منع نہ کریں, ارے یہ وہی آقا حسین ہے, یہ وہی پیارے حسین ہیں کہ جب یہ بچے تھے اور جب یہ رو دیتے تھے تو اللہ مجھ سے فرماتا تھا, او جبریل سدرا پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, جاؤ میرے نبی کا نواسا رو رہا ہے, فاطمۃ الزہرا چکی چلا رہی ہے, تم جاؤ اور آقا حسین کے جھولے کو جھولاؤ. اے میرے آقا یہی وہ حسین ہے, انہیں آنے دیا جائے. اے میرے بھائی, اب آقا کریم کے سامنے جبریل امی کی گود میں آقا حسین پہنچتے ہیں. آقا حسین بھی جو ہے روزانہ کی طرح جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اب جب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو جبریل بھی خالی ہاتھ نہیں گئے تھے بلکہ جنتی میوے اور پھل لے کر کے گئے تھے. سبحان اللہ, یہ وہ آقا حسین ہیں جنہیں جنتی پھل اور میوے کھانے کو مل رہا ہے. اے اس آقا حسین کی محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں. اے میرے آقا حسین کے دیوانوں, قرآن پاک کے دوسرے پارے کی آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے. رب ارشاد فرماتا ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. سیدھا سادہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہوا کرتے ہیں. آج میری تقریر کا عنوان بھی ہے شہادت. پہلا روزہ پہلے جو ہے پہلا پروگرام ہے اور چاند آج نکلا ہے, کل صبح پہلی محرم ہے. اے میرے پیارے آقا کریم کے دیوانوں, آج یہ شہیدوں کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. شہید کسے کہتے ہیں اسے ہم کو اور آپ کو سماعت فرمانی ہے, لیکن اس سے پہلے میں تقریر شروع کرنے سے پہلے کلام الامام سے اپنا بیان آغاز کرتا ہوں. کون امام؟ وہ امام اعلیٰ حضرت کہ اگر میرے اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو آج ذکر حسین ہم لوگ منا نہیں رہے ہوتے. اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہم اپنے باپ دادا کے نام فاتحہ کرنے کا ڈھنگ ہم سیکھ نہ پاتے. نوازش ہے, عنایت ہے, کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. نوازش ہے, عنایت ہے, کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. پلایا جام جس نے مصطفیٰ پیارے کی الفت کا, وہی اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں رقم تراز ہیں. عرض کرتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اے میرے آقا حسین کی محفل میں آنے والوں, جو نو کے نیزہ پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین, جو نو کے نیزہ پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین, شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین. شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین. اور تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو, تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. یزید ہار گیا اور مسکرا رہے ہیں حسین. یزید ہار گیا اور مسکرا رہے ہیں حسین.
اور اے میرے آقا حسین سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب کھانے کو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اے آقا حسین سجائے بیٹھے ہیں ہم سب غریب کھانے کو، خبر ملی ہے تشریف لا رہے ہیں حسین، خبر ملی ہے۔ سجائے بیٹھے ہیں ہم سب غریب کھانے کو، خبر ملی ہے تشریف لا رہے ہیں حسین۔ اور یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین۔ اور میری نگاہ سے دیکھو یہ آخری سجدہ، میری نگاہ سے دیکھو یہ آخری سجدہ، زمین کو عرش معلیٰ بنا رہے ہیں حسین، شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین۔ دوسرے پارے میں رب ارشاد فرماتا ہے اللہ کے راہ میں جو شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ چوتھے پارے میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ کہنا تو درکنار، مردہ سوچ بھی نہیں سکتے، مردہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اے میرے آقا حسین کے دیوانوں، شہید زندہ ہوا کرتا ہے، شہید ایک لمحہ کے لیے موت آتی ہے، پھر جیسے وہ دنیا میں زندہ ہوتے ہیں ایسے قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں، ذرا غور کرو، ورق پلٹو تب معلوم چلتا ہے، کتابوں کی ورق گردانی کرو تو پتہ چلتا ہے۔ آج ہم امام حسین کا نام لیتے ہیں، امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، امام حسین کی یاد مناتے ہیں، بے شک یاد مناؤ، امام حسین کو یاد کرو، امام حسین کے نام سے نظر و نیاز کرو، امام حسین کے نام کا لنگر لٹاؤ، لیکن آقا حسین کو اگر مانتے ہو تو آقا حسین کی بھی مانا کرو میرے بھائی۔ آقا حسین نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جان جائے تو چلی جائے مگر نماز نہ چھوٹنے پائے، لیکن ہم لوگ حسینی ہیں، نماز سے کوسوں دور ہیں۔ اے میرے پیارے آقا کریم کے دیوانوں، آج سے جو ہے 1934 کا واقعہ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کراچی پاکستان کا نام تم لوگوں نے سنا ہوگا، وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا نام عبدالقیوم ہے، جو اللہ والا نہیں ہے، نبی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، عام آدمی، غریب آدمی ہے بیچارہ، ٹانگا چلا کر کے اپنا جیون گزار رہا ہے، ٹانگا چلا کر کے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ عبدالقیوم ایک دن سواری بٹھائے ہوئے ٹانگے پر جا رہا ہے اور سواریاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ یار آج اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ایک دوسرے نے پوچھا کس کا فیصلہ ہونے والا ہے؟ کہا فیصلہ اس کا ہونے والا ہے جو آقا کریم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ عبدالقیوم سنتا رہا، سواری کو جہاں چھوڑنا تھا چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد دوڑاتا ہوا گھوڑا لے کر کے گھر آتا ہے، اور آنے کے بعد اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، صرف بوڑھی ماں تھی۔ فوراً ماں کے قدموں پہ گر گیا اور کہا امی جان آج میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بول میرے لال کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا امی جان میں نے سنا ہے کہ ایک گستاخ نے آقا کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، آج اپنے بیٹے کو آخری مرتبہ دیکھ لو، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ لو۔ کہا کیا بات بیٹا؟ کہا میں جا رہا ہوں، جس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس طریقے سے عبدالقیوم نے کہا تو ماں نے کہا میرے لال جس کا ایک ہی چراغ تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، اس بوڑھی عورت نے جھجھڑیاں لے کر آنکھوں میں آنسو لے آئی اور کہا میرے لال
دیر مت کر، جا جلدی چلا جا، اگر تو زندہ واپس آ گیا تو غازی کی ماں کے نام سے میں مشہور ہو جاؤں گی، اور اگر تو شہید ہو گیا تو کل قیامت کے دن آقا کریم مجھے شہید کی ماں کہہ کر کے پکاریں گے۔ جا میرے لال چلا جا۔ عبد القیوم گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھوڑے کو لیتا ہے اور جو ہے گھوڑا دوڑاتا ہوا کچہری کے سامنے پہنچتا ہے، ہاتھ کے اندر ایک خنجر چھپا کر کے لے کر کے جاتا ہے، اور لے کر کے پہنچتا ہے جا کر کے، اور کچہری کے اندر پہنچا، لوگوں سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ اس میں کون ایسا انسان ہے جس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے؟ لوگوں نے کہا وہ دیکھو جو کٹگھرے کے اندر کھڑا ہے، ماتھے کے اوپر شامی کباب جیسا نشان ہے، تندور جیسا اس کا پیٹ ہے، کالا کلوٹا انسان ہے، اسی نے میرے آقا کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اسی نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ عبد القیوم جب اتنا سنتا ہے، لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا پھاڑتا ہوا سیدھے پہنچ جاتا ہے، اور خنجر چھپا کر کے لے کر کے گیا تھا، فوراً اس کے جو ہے پیٹ میں ڈالتا ہے، دو چار وار کیا، آتڑیا اس کی باہر ہو جاتی ہے، سارے جو ہے کچہری کے اندر شور ہو جاتا ہے، سب نے کہا پکڑو پکڑو اس کو، اس نے اس انسان کو قتل کر دیا ہے۔ عبد القیوم نے کہا سنو مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھاگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں جان بوجھ کر کے میں نے اس کو مارا ہے۔ کہا کیوں مارا ہے؟ کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ آقا کریم کا گستاخ تھا، اور میرے آقا کا گستاخ جو ہوتا ہے اسے دھرتی پر جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، میں نے اسے اسی لیے قتل کیا ہے۔ فوراً جج نے پھانسی کا جو ہے آرڈر دے دیتا ہے کہ عبد القیوم کو پھانسی دی جائے، عبد القیوم کو سزا سنا دی جاتی ہے، فلاں تاریخ میں اس کو پھانسی دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قید خانے کے اندر عبد القیوم کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جب وہ ٹائم دھیرے دھیرے آنے لگا، وہ تاریخ آنے لگی، ایک سے ایک عقل مند، ایک سے ایک دانشور وکیل پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے عبد القیوم ذرا سا بیان تو بدل دے، ہم تجھے چھڑا لیں گے، ہم تجھے آزاد کرا دیں گے۔ اس نے کہا کیا بات کرتے ہو، میں نے جان بوجھ کر کے شہادت حاصل کی ہے، ہم اسلام کے نام پر شہید ہونا چاہتے ہیں، ہماری جان تو جا سکتی ہے اور اپنے بیان کو ہم بدل نہیں سکتے۔ تمام لوگوں نے کوشش کی لیکن اس نے بیان نہیں بدلا۔ آخر وقت مقررہ پر عبد القیوم غریب آدمی جسے کوئی نہیں جانتا تھا اسے پھانسی دے دی جاتی ہے۔ وہ عبد القیوم جسے جو گمنام کی زندگی گزر کر رہا تھا، جب وہ دنیا سے کوچ کر جاتا ہے 25 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائی یہ 25 لاکھ تو انسان تھے، نہ معلوم کتنے فرشتے آئے ہوں گے اس کے جنازے کے اندر۔ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا کریم کے دیوانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نام پر وہ عبد القیوم شہید ہوا۔ ایک وہ مسلمان تھا، ایک آج ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی گردن کو کٹا دو، ہم یہ نہیں کہتے کہ جا کر کے تم شہید ہو جاؤ یا قربان ہو جاؤ، ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ آقا حسین دنیا سے جاتے وقت بھی آخری سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے ہم غلاموں کو بتا دیا اے میرے غلاموں، اے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، تم لوگ جان جائے تو چلی جائے مگر نماز نہ چھوٹنے پائے۔ نماز اہم الفرائض ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے بھائی یہ تو کراچی پاکستان کی بات میں نے بتائی،